بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ۔ آج کا میرا موضوع ہے میری امت کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم ایک ایسی حدیث مبارک پر بات کریں گے جو ہر مسلمان کے دل کو رلا دیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حال پر رو پڑے اور اللہ کے حضور گڑگڑاتے ہوئے دعا کی۔ صحیح مسلم دیکھیے صحیح مسلم ہے، جلد اول ہے اور اس میں صفحہ نمبر 287 ہے، حدیث نمبر 351 ہے۔ اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کی تلاوت کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ میرے پروردگار، ان بتوں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ جو شخص میری پیروی کرے گا وہ میرے راستے پہ، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی تو اسے بخشنے والا اور میں بہت مہربان ہے۔ اور دوسری اس آیت کو پڑھا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے، اگر تو انہیں بخش دے تو غالب حکمت والا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کی اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پڑھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا جاؤ میرے محبوب سے پوچھو، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں رو رہے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا جو انہوں نے پوچھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کریں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ تفسیر ضیاء القرآن میں حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الظاہری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، اے میرے رب میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے سارے امتی دوزخ سے نجات نہیں پا جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی حدیث ہے، کتنی مستند اور کتنی رلا دینے والی حدیث ہے۔ دیکھیں ہمارے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے۔ سوچنے کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کا دل اپنی امت کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ یہ تڑپ ہی ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رو رہے ہیں، اور ہم خوش نصیب امتی ہیں جن کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امت کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ہمارا کتنا خیال ہے، لیکن ہم کیسے امتی ہیں کہ اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی شان والا بنا کر بھیجا ہے۔ ان کی شان کے متعلق غلط بات کرتے ہیں، کہتے کہ معراج خواب تھا۔ چاند کے ٹکڑے کے متعلق کہتے ہیں، وہ بھی کہتے کہ نعوذ باللہ وہ بھی غلط تھا۔ نعوذ باللہ قبر میں زندہ ہیں، اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ کیسے امتی ہیں؟ قبر میں جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا جائے گا، پوچھا جائے گا ان کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہو، تو پھر وہاں کیا یہی کہیں گے انہیں کیسے دکھا رہے ہو، یہ تو نعوذ باللہ زندہ ہی نہیں ہے، وہ نعوذ باللہ یہ حاضر ناظر نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ تو ہماری طرح ہیں۔ پھر معلوم ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے امتی کے لیے جو تڑپ اور شفقت ہے، جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیت 128 سورۃ توبہ میں بیان فرمایا ہے کہ ہم تمہارے پاس ایک ایسا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں جو تم ہی سے ہیں، تمہارا نقصان انہیں گراں گزرتا ہے اور تم پر بہت حریص ہیں، مومنوں پر نہایت شفیق اور مہربان والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا آنسو بہانا آج ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کا حق ادا کریں، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا کریں تو ان کی سنتوں پہ چلنا ہوگا، ان کی محبت دل میں بسانا ہوگا، اور درود السلام کے زیادہ سے زیادہ نذرانے پیش کرنے ہوں گے۔ یہی ایک ذریعہ ہے۔ ممکن ہے قیامت کے دن یہی رحمت ہمیں دوزخ سے بچانے کا وسیلہ بنے گی۔ آئے ہم سوچیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے آنسو بہاتے ہیں تو کیا ہم پر لازم نہیں کہ ہم کی تعلیمات
پر عمل کریں اور جو عہد کریں ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں گے۔ سورہ احزاب کی آیت 56 کے مطابق اپنے آپ کو درود و سلام سے آراستہ کر لیں تاکہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر فخر کریں، اپنے مبارک ہاتھ سے کوثر کا جام پلائیں۔ میں ایک بات اور اس میں کہنا چاہتا ہوں، ہم جو گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں۔ وہ کیسے تکلیف دیتے ہیں کہ قیامت کے روز جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے سجدے میں گر جائیں گے اور ہماری گناہوں کی معافی مانگیں گے اپنے اللہ سے، اللہ جب ان کو معاف کرے گا تو پھر دوزخ میں جو امتی ہوں گے ان کو لے کر وہ جنت پہنچا کے دوبارہ سجدے میں چلے جائیں گے۔ پھر ان اس امتیوں کو جو زیادہ گناہ گار ہوں گے ان کے لیے دعا کریں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ حضور اللہ تعالیٰ ان کو لے کر ان کو اجازت دے گا، پھر دوزخ سے وہ امتی نکال کے جنت پہنچائیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زیادہ گناہ گار ہوں گے ان کے لیے دعا کریں گے، اور وہ پھر تیسری مرتبہ اپنے آخری امتی تک وہ نکال کے وہاں پہ جنت پہنچائیں گے۔ تو یہ سہارا جو ہمارے لیے سجدے میں پڑے رہیں گے، ہمارے گناہوں کو معافی مانگیں گے، تو یہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے خدا کے واسطے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کرنا ہے، اس کی طرف ہمیں جانا ہے۔ درود و سلام کے نذرانے پیش کرو زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری بخشش میں، ہماری نجات دلانے میں، ہماری معافی دلانے میں ان کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں ان کے راہ سے بچا جن پہ تیرا نام ہوا، ان کے راہ سے بچا جن سے غضب ہوا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ میں آتا الف مرت۔ پہ کر دیا خالق کا